اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے مذہبی لوگوں کے غریب رہنے کی چند وجوہات، اور ویڈیو کے آخر میں غربت سے نکلنے کا حل بتایا گیا ہے۔ اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کا کنٹینٹ آپ تک پہنچتا رہے۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے دو رکعت کے امام۔ مولانا حضرات جب دین سیکھنے کے بعد اسی سسٹم کے اندر رہ کر دنیا میں آئیں گے اور اپنے معاشرے کے اندر اپنا کام کریں گے، یعنی ایمانداری سے تجارت کریں گے، بزنس کریں گے، تو دیکھنے والوں کو پتہ چلے گا کہ یہ ہوتا ہے عالم، اور عالم ہو کے بندہ اس طرح بزنس کرتا ہے۔ ایک طرف عالم اپنی بزنس فیکٹری چلا رہا ہو، دوسری طرف اپنے پیسوں سے مدرسہ چلا رہا ہو، تو وہ مدرسہ کیسا ہوگا، اور اس میں لوگ جو سیکھنے آئیں گے ان کی تربیت کیسی ہوگی۔ خدا کا واسطہ ہے کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بزنس گندی حالت میں رہ کر مت کیجیے گا، یعنی آپ کی حالت خراب ہے اور آپ کوئی ایسا بزنس کر رہے ہیں جو کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ السلام علیکم، دس از سید عدنان بخاری، اور آج کا ہمارا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے مولوی غریب کیوں ہیں۔ مولوی حضرات جو پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں، جو مساجد میں کام کر رہے ہیں، جو مدارس میں کام کر رہے ہیں، ان کی حالت اتنی غریبی والی کیوں رہتی ہے؟ ان کے پاس مال و دولت کیوں نہیں ہوتا؟ ان کے پاس گاڑی کیوں نہیں ہوتی؟ اور گاڑی سے بات یاد آئی کہ آپ مجھے بتائیں کوئی مولوی آپ نے ایسا دیکھا ہے جو مسجدوں میں کام کر رہا ہے اور مدارس میں کام کر رہا ہے اور اس نے جو ہے وہ اپنی ذاتی گاڑی خریدی ہو اپنے پیسوں سے؟ ہرگز نہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو مساجد اور مدارس کے اندر کام کرتے ہیں، ان لوگوں کی زندگی بہتر کیوں نہیں ہوتی؟ تو کچھ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو آخر میں ایک امپورٹنٹ بات بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ایکشن لینے سے، آپ کس سٹیپ کو لینے سے آپ جو ہے وہ اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، یا آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کیسے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ امپورٹنٹ سننے کو ملے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بات جو ہم کریں گے وہ سچائی پر مبنی ہوگی اور ریالٹی ہوگی، اور اس ریالٹی کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ علماء کا مقام اور مرتبہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، آج ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں یہ غریب کیوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور غریبی کی جو مین وجہ ہے، جو مین ایک بڑا جو امپورٹنٹ جو وہ میں آپ کو نقطہ بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ جب مدارس کے اندر یہ ایڈمیشن لیتے ہیں تو تب ان کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے۔ مزاج، حالات اور معاملات، بہت ساری چیزیں مل کے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن چند باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے۔ جب یہ بچے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ایک بچہ 7-8 سال کی ایج، 10 سال کی ایج میں مدارس میں ایڈمیشن لیتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، وہ حافظ بنتا ہے، عالم بنتا ہے، قاری بنتا ہے، جو بھی بنتا ہے، تو اس دوران وہ 15-20 سال وہاں گزار لیتا ہے۔ جب وہ 15-20 سال گزارتا ہے، 7-8 سال کا تو صرف عالم کورس ہے، 15 سال تو کہیں نہیں گئے نا، 15-16 سال تو وہ گزارتا ہے۔ جب وہ 15-16 سال وہاں گزارتا ہے تو اس دوران اس کو فری میں کھانا ملتا ہے، فری میں اس کو روٹی ملتی ہے، فری میں اس کو جو ہے وہ سارا کچھ ملتا ہے، فری میں اس کو وہاں پر رہائش ملتی ہے، تو وہ ساری چیزیں مفت میں ملنے کی وجہ سے اس کو مفت اور فری کی عادت ہو جاتی ہے۔ جب ایک انسان اتنا عرصہ مفت میں بنا کام کیے، بنا محنت کیے کھانا پینا کھاتا رہے گا اور اس کو مفت میں جو ہے وہ پالا جا رہا ہے، سنبھالا جا رہا ہے، تو اس کو وہ عادی ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ مدارس سے نکلتے ہیں تو ان کا مفت والا جو کام ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ جیسے ان کی ڈگری مکمل ہوتی ہے، سند مکمل ہوتی ہے، ان کا کورس مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد ان کو مدارس کھانا دینا اور رہائش دینا بند کر دیتے ہیں۔ اب وہ جب معاشرے میں نکلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دین اور ان چیزوں کے علاوہ تو سیکھا کچھ نہیں ہے، اور جو انہوں نے سیکھا ہے، جو انہوں نے پریکٹس کی ہے، یا تو وہ ٹیچر بن سکتے ہیں، کہیں پڑھا سکتے ہیں کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں، یا پھر وہ مسجد میں امام بن سکتے ہیں، اذان دے سکتے ہیں، مؤذن بن سکتے ہیں، وہاں تقریر کر سکتے ہیں، خطیب بن سکتے ہیں، جمعہ پڑھا سکتے ہیں، نمازیں پڑھا سکتے ہیں۔ تو انہی 2-4 چیزوں کے اندر وہ سارے لوگ الجھ جاتے ہیں۔ اس سے ہٹ کے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا مدارس سے نکلنے والے لوگ اپنا بزنس کریں۔ اب معاشرے میں جو آج کل جو ڈیجیٹل دور آ چکا ہے، اور اس دور میں جو محنت کر رہے ہیں مدارس، جو بڑے بڑے مدارس سٹیپ لے رہے ہیں، جو نیا نیا کام یعنی سٹارٹ کروا رہے ہیں، بچوں کو نئے نئے کورسز کروا رہے ہیں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن مدارس میں یہ سسٹم نہیں ہے۔ وہاں سے جو لوگ نکلتے ہیں ان بچاروں کا ان کا مائنڈ سیٹ بالکل صرف یہی ہوتا ہے کہ جو انہوں نے پوری 15-20 سال کی زندگی میں سیکھا ہے انہوں نے آگے پوری زندگی وہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس وجہ سے وہ بے شک اچھے جذبے کے ساتھ کر رہے ہوں اور بے شک وہ اپنی روزی روٹی کے لیے کر رہے ہوں، وہ دونوں یہ ٹاپک بھی الگ ہے۔
اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ کام نہیں کرتے. اور عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ سستی پائی جاتی ہے مولوی حضرات میں, وہ سستی کوٹ کوٹ کر بھر لی جاتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے, اور ایک عالم دین یا ایک مذہبی انسان میں تو بالکل نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس کو دیکھ کر لوگوں نے اس سے سیکھنا ہے, تو لوگ اس سے کیا تربیت لیں گے, یہ سبق لیں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ کہ یہ جب مفت میں کھانا پینا ملتا ہے, سارا کچھ مفت میں, آسانیاں ملتی ہیں, تو ان کو مفت کی عادت ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر وہ اپنی ذمہ داری کو تو بالکل کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے نا. پوری زندگی انہوں نے جو وہاں سیکھا پڑھا, ان کو بس یہی ایک چیز ان کے مائنڈ میں بٹھائی جاتی ہے کہ تم سب سے بہتر ہو, تم سب سے افضل ہو, تم سب سے جو ہے نا اچھے کام میں. کیونکہ مذہبی مدارس جو چلتے ہیں وہ اسی پر تو چلتے ہیں کہ ان کو یہ کہا جائے کہ تم جو کام کر رہے ہو تمہارے جیسا تو کام کوئی کر ہی نہیں رہا. دنیا میں, پوری دنیا میں مذہب جو ہے وہ مسلمانوں کا, الحمدللہ مسلمانوں کا مذہب جو ہے وہ سب سے الگ ہے اور سب سے افضل ہے, یہ تو ہم سب مسلمان جانتے ہیں. لیکن مدارس کے اندر جو اسپیشلی بچے ہوتے ہیں ان کو یہ بھی سمجھا دیا جاتا ہے کہ تم جو اسلام میں مذہب میں تم لوگ ہو, تم سے بڑا مقام ہی کسی کا نہیں ہے, سب سے بڑا مقام تمہارا ہے. اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مقام اتنا بڑا ہے تو پھر انہیں کام کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے, ٹھیک ہے. مذہبی مقام, مذہبی مرتبہ اپنی جگہ, لیکن جب معاشرے میں انہوں نے زندگی میں آنا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دکان بنائیں گے, کاروبار کریں گے تو یہ تو دنیا داری ہے. حالانکہ کاروبار کرنا دنیا داری اگر ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تجارت نہ کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی, بزنس کیا, کاروبار کیا, اور یہ تربیت ہے امت کے لیے. اور ہمارے کتنے ایسے صحابہ کرام ہیں جو کاروبار سے, تجارت سے جڑے تھے, اور دین کا, اسلام کا تو پیغام ہی بزنس اور تجارت ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت کا جو ہے وہ 9%, 10 میں سے 9% حصہ اللہ نے تجارت میں رکھا ہے. تو لہٰذا ایسی تربیت, ایسی ٹریننگ لینے کے بعد بندہ جو ہے وہ کام نہ کرے تو یہ صرف سستی اور کاہلی ہوتی ہے. یعنی ان کو مسجد میں ڈیوٹی نہیں مل رہی ہے, کام نہیں مل رہا ہے, تو وہ بیٹھے ہیں, وہ کچھ نہیں کر رہے. بہت سے ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو مسجد میں ذمہ داری نہ ملنے کی وجہ سے, مسجد کے اندر سیٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اسٹیپ لیا اور وہ آگے بڑھ گئے. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو مسجد سے ہٹ کے کام کرتے ہیں, دین بھی سیکھتے ہیں, دین سیکھنے کے بعد وہ معاشرے میں آ کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں. کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ مدارس کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ سب سے افضل ہیں, اور جو باہر عوام رہ رہی ہے اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو بیچارے گئے گزرے ہیں, ان کی تو ہم نے تربیت کرنی ہے, ان کی تو کوئی شان ہی نہیں ہے, ان کی کوئی تو ویلیو نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اسلام نے جو ہمیں درس دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ہم نے سیکھا ہے تو ہم نے ان لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے, ان کا ہاتھ پکڑنا ہے, ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے, ان کی جو ہے وہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. المختصر یہ کہ جو مدارس کے لوگ ہیں وہ کام نہیں کرتے, وہ صرف اور صرف مذہبی سسٹم جس میں وہ رہتے ہیں, جس میں وہ پلتے بڑھتے ہیں, اسی ماحول میں وہ رہنا چاہتے ہیں, اس سے نکلنے کے بعد بھی. اور جب ان کو وہ عادت, کیونکہ وہ عادتاً رہ رہے ہوتے ہیں, وہ عبادتاً نہیں ہوتا, وہ عادتاً ہو جاتا ہے. جب آپ ایک ماحول میں 15-16 سال رہے ہیں, آپ کے دوست بھی وہی ہیں, آپ کے رہن سہن بھی وہی ہے, آپ کا سٹائل, لائف سٹائل مدارس کا بالکل ہٹ کے ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک مطلب مخصوص طرح کا لباس ہے اور مخصوص حلیہ بنا کر وہاں رہنا ہے, اور 15-16 سال کی وہ پریکٹس, وہ عادت ہو جاتی, وہ عبادت نہیں رہتی پھر, ٹھیک ہے. اور وہاں سے نکلنے کے بعد پھر انسان, اصل مزہ تو تب ہے نا کہ آپ میدان میں آ کر کھڑے ہیں اور لوگوں کے ساتھ مل کے رہ رہے ہیں. آپ جو ہے وہ ایک پیچھے جو ہے وہ اپنے حجرے میں بیٹھ کر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اور مطلب آپ معاشرے سے بالکل سائڈ پہ ہو گئے اور آپ نے سب کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیا, تو پھر آپ زندگی میں اپنا مقام کیسے بنائیں گے. اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے 2 رکعت کے امام. اب اس شعر کے اندر اگر سمجھا جائے تو پیار اور محبت کوٹ کوٹ کے بھرا ہے, لیکن بعض لوگوں کو اس میں صرف نفرت ہی نظر آئے گی. حالانکہ نفرت نہیں ہے اس میں ایک تربیت کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ جو صرف نمازیں پڑھانے کی حد تک اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں, یا جو نمازیں پڑھانے کی حد تک دین کی خدمت سمجھتے ہیں, ان کو کیا پتہ قوم کیا چیز ہوتی ہے اور قوم کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. وہ صرف مسجد میں عبادت کرنے کو ہی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں, اس سے ہٹ کے وہ کوئی ذمہ داری اپنے لینے کو تیار نہیں. تو جو ذمہ داری لینے کو تیار نہیں, اس کو مقام و مرتبہ کہاں سے ملے گا. تو
تو مقام اور مرتبہ کس کو ملتا ہے؟ جو پھر امت کا لیڈر بنتا ہے. جب لیڈر انسان بنتا ہے تو پھر اس کو بڑے بڑے پہاڑوں سے, بڑی بڑی چٹانوں سے ٹکرانا پڑتا ہے, بڑے بڑے طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیڈر بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. لیڈر بننے کے لیے آپ کو کمفرٹ زون سے نکلنا ہی پڑتا ہے. اور کمفرٹ زون کیا ہے؟ کہ آپ کے مہینے کی تنخواہ آپ کو مل رہی ہے. مولانا حضرات جب دین سیکھنے کے بعد اسی سسٹم کے اندر رہ کر دنیا میں آئیں گے اور اپنے معاشرے کے اندر اپنا کام کریں گے, یعنی ایمانداری سے تجارت کریں گے, بزنس کریں گے, تو دیکھنے والوں کو پتہ چلے گا کہ یہ ہوتا ہے عالم. اور عالم ہو کے بندہ اس طرح بزنس کرتا ہے. اور عالم بننے کے بعد جب آپ بزنس کرتے ہیں, آپ کامیاب ہوتے ہیں, تو عام لوگوں کے لیے مثال بنتے ہیں. اور پھر جب آپ ان کے لیے مثال بنتے ہیں تو پھر لوگ آپ کی اور عزت کرتے ہیں. جب آپ میں خودداری نہیں ہوگی, آپ میں جب اپنی عزت خود آپ نہیں کریں گے, تو پھر کوئی دوسرا آپ کی عزت کیوں کرے گا؟ کیونکہ معاشرے میں انسان جو سب سے پہلا آپ کی عزت کرنے والا ہے وہ آپ خود ہے. جب خود انسان ہاتھ پھیلا دے, ٹھیک ہے, جب خود انسان, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمیں اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, یعنی اوپر والا ہاتھ بننا ہے, نیچے والا ہاتھ نہیں بننا. تو اوپر والا ہاتھ کیسے بنیں گے؟ بزنس کر کے, نوکری کر کے, غلامی کر کے. بزنس کے بنا آپ جو ہے وہ نوکری اور غلامی کر کے آپ کبھی بھی اوپر والا ہاتھ نہیں بن سکتے, آپ نیچے والے ہاتھ ہی رہیں گے. جب مدارس, جتنے پاکستان میں مدارس ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں؟ امیروں کے فنڈ سے چل رہے ہیں. امیر لوگ صدقہ زکوٰۃ خیرات دیتے ہیں تو مدارس چلتے ہیں. یہ ریالٹی ہے, یہ حقیقت ہے. ان چیزوں کو ہمیں الٹ پلٹ کر نہیں بلکہ ان کو ایک اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ اگر امیر لوگ پیسہ دے رہے ہیں تو مدارس بھی چل رہے ہیں نا, مدارس کا بھی کام چل رہا ہے. تو امیر اگر خود عالم بن جائیں گے, وہ اپنے مدرسے خود چلائیں گے. ایک طرف عالم اپنی بزنس فیکٹری چلا رہا ہو, دوسری طرف اپنے پیسوں سے مدرسہ چلا رہا ہو, تو وہ مدرسہ کیسا ہوگا؟ اور اس میں لوگ جو سیکھنے آئیں گے ان کی تربیت کیسی ہوگی؟ ٹھیک ہے نا. تو مدارس کے اندر رہ کر صرف اور صرف یہ نہیں سیکھنا ہوتا کہ ہم نے, مدارس کے اندر رہ کر ہماری حالت اس لیے بھی خراب رہتی ہے کہ ہم سست اور کاہل ہو جاتے ہیں. میں نے سٹارٹنگ میں بات کی تھی. اب آ جاتے ہیں کہ سٹیپ کیا لینا ہے. دیکھیں, سب سے پہلا سٹیپ لینا ہے کہ اگر آپ فری ہیں, اگر آپ مدارس سے نکل رہے ہیں, آپ کے پاس کام نہیں ہے, آپ کو کوئی جاب نہیں مل رہی, کوئی مسجد نہیں مل رہی, کوئی بچے نہیں مل رہے پڑھانے کو, آپ کہیں ٹیچر نہیں بن پا رہے, آپ چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیجیے. چھوٹا سا مطلب یہ ہے کہ بالکل چھوٹا سا, اور بالکل چھوٹے سے مراد یہ ہے کہ بالکل چھوٹا سا, اتنا چھوٹا سا کاروبار شروع کریں کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے سٹارٹ کر دیا. اور اپنی سوچ بڑی رکھیں, یعنی منزل بڑی رکھیں, سٹارٹ اپ چھوٹا شروع کریں. یعنی سٹارٹنگ لیں 5,000 سے, 2,000 سے, یہاں سے شروع کریں. ٹھیک ہے, آن لائن بہت سارے کام ہو سکتے ہیں جو کم پیسوں سے, بلکہ بہت سے کام تو آن لائن ایسے ہیں جن کو صرف آپ محنت کر کے کر سکتے ہیں, کوشش کر کے سیکھ سکتے ہیں, اور بنا پیسہ لگائے وہاں سے آپ کی ارننگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے. لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے. پیسہ آپ نے نہیں دینا, آپ نے ٹائم دینا, اور ٹائم جو ہوتا ہے وہ پیسے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. یہ بھی ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم ٹائم کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, پیسہ سب سے بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے, 1,000 روپے بچانے کے لیے ہم ٹائم مہینہ برباد کر دیں گے, 5,000 جیب میں ہیں, اس کو بچانے کے لیے ہم مہینہ برباد کر دیں گے, اور مہینے بعد وہ 5,000 بھی برباد ہو چکا ہوگا. لہٰذا ٹائم جو ہے اس کی جو ویلیو ہے نا, وہ پیسے کی ویلیو نہیں ہے, ٹائم کی ویلیو بہت زیادہ ہے. ٹائم ایک بار گزر جائے واپس نہیں ملتا, پیسہ چلا جائے واپس آ جاتا ہے. 5,000 آپ کا برباد ہوا, آپ کو مہینے بعد 50,000 بھی مل سکتا ہے, 5 لاکھ بھی مل سکتا ہے, 10 کروڑ آپ زندگی میں کما سکتے ہیں ایک سال کے اندر. لیکن اگر آپ کا ٹائم گزر جائے ایک سال, وہ سال آپ کا 50,000 کروڑ لگانے کے بعد بھی واپس آپ کو نہیں ملے گا. تو چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کریں, چھوٹا سا سٹیپ لیں, اور چھوٹا سا بزنس جب آپ سٹارٹ کریں گے تو آپ نے لوگوں کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دینا, لوگوں کی آنکھوں کی طرف دھیان نہیں دینا. لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, لوگ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. یہی تو تربیت ہم لوگوں کی کرتے ہیں نا. تو آپ اپنے بارے میں یہ سوچیں کہ آپ نے لوگوں کی بات کیوں سننی ہے, کوئی آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. آپ نے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا, جب آپ چھوٹے سے کاروبار سے سٹارٹ کریں گے اور آپ کی کہانی بہت بڑی ہوگی تو آپ کا مقام بھی اتنا ہی بڑا بنے گا. آپ جب اپنی کہانی بنائیں گے, کہانی بنتی ہی تب ہے جب آپ نے چھوٹے سے شروع کیا ہو. بڑے سے شروع کرنے والوں کی کوئی کہانی نہیں بنتی, کوئی نہیں سنتا ان کی کہانی. کہانی یہی ہوتی ہے کہ میں تھال میں سموسے لے کر چلا تھا اور آج میں نے یہ ریسٹورنٹ یہاں پہ کھڑا کر لیا, اس کو کہانی کہتے ہیں. کہانی یہ ہوتی ہے کہ میں چلتے پھرتے چائے بیچتا تھا, قہوہ بیچتا تھا. ابھی سردیاں آ رہی ہیں نا, آپ قہوہ بیچنے کا سٹارٹ
کر سکتے ہیں. چلتے پھرتے آپ بازاروں میں, دکانوں میں, مارکیٹوں میں قہوہ چائے بیچ رہے ہیں اور آپ نے اپنا حلیہ جو ہے وہ اس کو بس خواب اپنا بڑا رکھا ہوا ہے, اور حلیہ صاف ستھرا رکھنا ہے. گندے حلیے میں کبھی خدا کا واسطہ ہے کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بزنس گندی حالت میں رہ کر مت کیجیے گا. یعنی آپ کی حالت خراب ہے اور آپ کوئی ایسا بزنس کر رہے ہیں جو کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہے, کبھی کامیاب نہیں ہوں گے, ذلیل و رسوا ہو کے اس کو چھوڑنا ہی پڑ جائے گا. لہٰذا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بزنس کرنا ہے, اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا پہنیں, اچھی سے اچھی خوشبو لگائیں, ٹھیک ہے نا, یہ کوئی منع نہیں ہے. یہ آپ کی پرسنالٹی کو تو لوگوں کے سامنے اجاگر کرے گا, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کسٹمر بڑھائے گا. اگر آپ کوئی چھوٹا سا کاروبار چلتے پھرتے چیزیں بیچنے کا کرتے ہیں نا, اور اچھا لباس پہن کے کرتے ہیں, اچھی خوشبو لگا کے کرتے ہیں, تو یہ کام آپ کا بہت اچھا چل سکتا ہے, کیونکہ آپ کی پرسنالٹی لوگ دیکھیں گے, اس سے متاثر ہوں گے. آپ کی خوشبو کا لوگ پوچھیں گے, جو چیزیں بیچ رہے ہو اس کا کم پوچھیں گے, یہ پوچھیں گے خوشبو کون سی لگا رکھی ہے. اور اگر آپ نہائے نہیں ہیں اور آپ میں سے گندی کھٹی بدبو آ رہی ہے اور پھر آپ وہ بزنس کر رہے ہیں, تو بھائی لوگ توبہ کریں گے کہ آپ جلدی سے ان کی دکان کے آگے سے ہٹ جائیں تاکہ وہ سانس لے پائیں. تو لہٰذا ان چیزوں کو سمجھ کر اپنا بزنس چھوٹے سے لیول سے سٹارٹ کریں, مائنڈ سیٹ بڑے لیول پر رکھیں, سوچ بڑی رکھیں, منزل بڑی رکھیں کہ آج میں نے یہاں پر ریڑھی کھڑی کی ہے, لیکن کل میرا یہاں پر ریسٹورنٹ بنے گا, اسی کنارے پر اسی روڈ پہ میرا ریسٹورنٹ ہوگا. اس کا نام بھی سوچ لیں, لیکن شروع چھوٹے لیول سے کر دیں, اور یہ آپ کی خودداری ہوگی, اور یہ آپ کے لیے ایک ایسا سٹیپ ہوگا جو آپ کو آنے والی زندگی میں بہت ساری خوشیاں دے گا. اور آپ جب اس چیز کو سوچیں گے یا کسی کو سنائیں گے تو یہ آپ کے لیے ایک کہانی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.